حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راہگیر رہتا ہے۔ وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول فرمایا کرتے تھے اذا امسیت، جب شام ہو جائے تو فلا تنظر الصباح، صبح کا انتظار نہ رکھو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح ہو جائے فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تو شام کا انتظار نہ رکھو، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ، اور اپنی صحت کے زمانے میں تیاری کرو، لِمَرَضِكَ، اپنی بیماری کے زمانے کے لیے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں تیاری کرو اپنی موت کے لیے۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ قالوا فی شرح ھذا الحدیث معناہ، شرائع حدیث نے، علماء کرام نے اس روایت کا مطلب جو لکھا ہے کہ لا ترکن الی الدنیا، دنیا کی طرف مت مائل ہو، ولا تتخذها وطنا، اور اس کو ہمیشگی کے لیے اپنا وطن نہ بناؤ کہ ہمیشہ تم نے اس کے اندر رہنا ہے۔ اور خود صاحب کتاب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے کہ آدمی دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارے، کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر یہ ممکن نہیں۔ انسان دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزارے، جس طرح ایک مسافر رہتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ رفتہ رفتہ اسی کا بن جاتا ہے، دنیا کا۔ اگرچہ یہ شخص آخرت والے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن یہ ناپاک دنیا کی محبت رنگ لائے بغیر اس کو نہیں چھوڑتی۔ اسی وجہ سے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس جادوگر دنیا سے بچتے رہو، یہ تو علماء کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ 3 آدمی عقل مند ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو دنیا کو اس سے پہلے خود چھوڑ دے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ساتھ چھوڑ دینا ہے انسان کا۔ جب انسان پہ موت آتی ہے، روح نکلتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا انسان مالک ہو تو اب وہ وراثت بن جاتی ہے پچھلوں کی۔ وہ گیا، بیٹی کے حصے میں مال چلا گیا، بیٹے کے حصے میں چلا گیا، باپ کے حصے میں چلا گیا، والدہ کے حصے میں چلا گیا، اب وہ وراثت ہو گئی ہے پچھلوں کی، اس کا 1 ٹکا بھی نہیں بچا۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص عقل مند ہے جو دنیا کو اس سے پہلے خود چھوڑے،
کہ دنیا اس کو چھوڑے۔ نمبر 2، وہ شخص جو قبر کی تیاری اس میں جانے سے پہلے کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب موت آ جائے تو پھر انسان پچھتانے لگے، موت سے پہلے موت آنے سے پہلے انسان اپنی قبر کی تیاری کرے کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے اور میں نے وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے، منکر و نکیر نے آنا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھنا ہے مجھ سے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ وہاں پر یہ سوال تو نہیں ہونا قبر کے اندر کہ تو نے کتنی زمین بنائی تھی، کتنی گاڑیاں لی تھیں، کتنے بنگلے بنائے تھے، کتنے ٹریکٹر لیے تھے، کتنے کاریں لی تھی، یہ نہیں ہے، یا کتنی کھیتی باڑی کی تھی۔ وہاں پر تو پہلا سوال جو قبر کے اندر ہونا ہے وہ یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر اس قبر کی زندگی کے لیے اور قبر کے لیے تیاری کرتا رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی اور دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اللہ راضی ہو گیا ہوگا، تو پھر تو وہ فرمائے گا اور کہے گا، جب فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، جب فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا دینی الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اور وہ کہے گا جب فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ نبی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، اصحاب پیغمبر کی طریقوں پہ اور اصحاب پیغمبر کی سنت کو نہیں پکڑا، تو پھر وہ کہے گا لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے۔ تو اس لیے فرمایا دوسرا عقل مند شخص وہ شخص جو قبر کی تیاری اس میں جانے سے پہلے کرے، اور تیسرا عقل مند جو اپنے مولا کو اس سے ملاقات سے پہلے راضی کر لے، جو اپنے مولا کو اس سے ملاقات سے پہلے کیا کر لے، راضی کر لے۔ اس لیے حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر کے پاس آتا ہے، فقالا، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے آپ ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ، جب وہ میں عمل کروں، احبنی اللہ، تو میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگیں، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقالا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تجھ سے محبت کریں گے۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، اور بے رغبت ہو جا اس چیز کے معاملے میں عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے۔